السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ناول سٹاک اسپیشل ای بک ناول پیش کر رہی ہوں جس کا نام ہے اے عشق جاں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا، تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا تاکہ میں مزید ناول پھر لکھواؤں۔ یہ آپ کی رائے پر منحصر ہے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ تو آ جائیے پھر ناول کی طرف چلتے ہیں، دیر نہیں کرتے۔ نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے۔ تو آ جائیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ یہ منظر طلال شاہ کے کمرے کا تھا۔ طلال شاہ اپنے بستر پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھے اور ان سے تھوڑے فاصلے پر رکھے صوفے پر میر ارتضیٰ بیٹھا تھا۔ اپنے ازلی با اعتماد انداز میں طلال شاہ کو دیکھتے ہوئے وہ خاصا مضطرب محسوس ہو رہا تھا۔ طلال شاہ چھوٹی حویلی میں پچھلے 20 سالوں سے مقیم تھے۔ نہ جانے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ انہیں بڑی حویلی سے آگ کر دیا گیا تھا، اور اب طلال شاہ کا نام نہ بڑی حویلی میں لیا جاتا تھا اور نہ ہی وہاں کے مقیم طلال شاہ کو ملنے یہاں آتے تھے۔ ایسے میں صرف میر ارتضیٰ شاہ ہی تھا جو اپنے چچا کے پاس ہر ہفتے آتا تھا۔ مگر آج کی ملاقات نے چچا سائیں نے اس کے سامنے جو درخواست کی تھی وہ اسے پریشانی سے زیادہ غصے میں مبتلا کر گئی تھی۔ خاموش کیوں ہو گئے ارتضیٰ؟ میں نے اتنا بڑا مطالبہ تو نہیں کیا کہ تمہیں یوں سوچ بچار سے کام لینا پڑے۔ اسے خاموشی محسوس کرتے طلال شاہ کو ہی بولنا پڑا تھا۔ معذرت چچا سائیں، آپ جو چاہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتا، ارتضیٰ نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا۔ مگر کیوں؟ میری امید صرف تم سے جڑی ہے، خدا کے واسطے مجھے یوں انکار مت کرو۔ طلال شاہ کی آواز مدھم اور کانپتی ہوئی تھی۔ چچا سائیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں حرم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ارتضیٰ نے اب دو ٹوک انداز اپنایا اور اتنے واضح لفظوں میں انکار پر دروازے کے باہر کھڑا وجود بھی ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ ارتضیٰ، ایسے مت کرو میرے بچے، مجھے خود سے زیادہ اپنی حرم کی فکر ہے۔ وہ میرے بعد اس دنیا میں کیسے رہے گی؟ چچا سائیں کی فکریں ان کے چہرے سے ہی عیاں تھیں۔ چچا سائیں، جس لڑکی کو 20 سال پہلے بڑی حویلی میں قبول نہیں کیا گیا تھا، اس لڑکی کو اب بھی قبول نہیں کرے گا، اس نے براہ راست طلال شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ 20 سال پہلے کے ذکر پر طلال شاہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ 20 سال پہلے اور اب کے وقت میں بہت فرق ہوگا۔ وہ اسے ہر حال اپنے موقف پر قائل کرنا چاہتے تھے۔ کیا فرق ہوگا؟ ارتضیٰ شاہ نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جب حرم پہلی بار اس حویلی کی دہلیز پر گئی تھی تب وہ میری بیٹی تھی، مگر دوسری بار وہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے وہاں جائے گی، اس گاؤں کے سردار کی بیوی کی حیثیت سے، اور تمہارا رتبہ اتنا عزیز ہے تو تمہاری بیوی کا رتبہ کیسے کمتر ہو سکتا ہے؟ اب طلال شاہ نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ ارتضیٰ شاہ جھنجھلاتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھتے ہوئے اس کی نظریں یوں ہی غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف گئیں، جہاں کسی کا وجود کا سایہ اس کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہا تھا۔ آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر میں پھر بھی حرم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے طلال شاہ کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے بھی انکار کیا تھا۔ مجھے حرم اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں ہے۔ جس لڑکی کی وجہ سے میرا پورا خاندان بکھر گیا، میں اسے اپنی زوجیت میں لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ 20 سال پہلے جو ہوا اس میں حرم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ طلال شاہ اب بھی اپنی بات پر بضد تھے اور ایک ہی بات کی گردان سے ارتضیٰ شاہ زچ ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر چھائے بنوں میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ قصور تھا، اسی لڑکی کا قصور تھا چچا سائیں۔ اس لڑکی کی وجہ سے میری خالہ نے خودکشی کی تھی اور خالہ کے دکھ میں نانی سائیں چل بسیں۔ میری ماں کا مائکہ اجڑ گیا۔ وہ 2 قدم آگے آیا،
اور اس نے غصے میں ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو باہر کھڑی حرم کو زمین میں گڑنے پر مجبور کر رہے تھے، اور حرم کی ذات نے صرف یہیں تک تباہی نہیں مچائی، اس نے آپ کی ذات کو بھی بہت سے نقصان دیے ہیں چچا سائیں۔ اب ارتضیٰ نے تعصب سے طلال شاہ کو دیکھا، جو اپنے خاندان کی لا تلقی کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ تم حقیقت سے آگاہ نہیں ہو ارتضیٰ، طلال شاہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا تھا، ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں ہر بات سے آگاہ ہوں، آپ اس چھوٹی حویلی میں لاوارسوں کی طرح صرف حرم کی وجہ سے رہ رہے ہیں۔ لہجے میں خشونت بھرے ارتضیٰ نے طلال شاہ کو بھی اس کے نقصانات گنوائے اور اپنی بات پر ایک لمحے کا وقفہ لیا۔ اور مجھے ایسی لڑکی اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں چاہیے جس کی ذات سراسر شر ہو، جس کی آمد سے پورا خاندان تباہ ہو جائے۔ ایسی لڑکی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ طلال شاہ کو دیکھتے ہوئے ارتضیٰ نے قطعی انداز میں دو ٹوک الفاظ ادا کیے، یہ سوچے بغیر کہ اس کی یہ نفرت آمیز الفاظ باہر کھڑی حرم پر کتنی بری طرح اثر انداز ہو رہے۔ ارتضیٰ، ایسے مت بولو بیٹا، حرم بہت معصوم ہے، اسے میں نے اس دنیا سے چھپا کر پالا ہے، اسے تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ قصوروار تو تمہارا یہ چچا ہے، ساری غلطی تو میری ہے، طلال شاہ نے شدت سے آنکھیں میچتے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ یہ ساری باتیں اس کی آنکھوں میں تیرگی سمیٹ لائی تھیں اور ان کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ ان کی بگڑتی طبیعت کو دیکھ کر دور کھڑا ارتضیٰ فوراً ان کے قریب آیا۔ چچا سائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس نے نرمی سے طلال شاہ کے کانپتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے۔ میں کیا کروں ارتضیٰ، حرم کی پریشانی مجھے چین سے مرنے بھی نہ دے گی، میں مرنے سے پہلے اسے مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے حرم سے نکاح کر لو۔ وہ ارتضیٰ کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھتے ہوئے سسک پڑے، لہجہ اتنا پست اور بے بس تھا کہ کسی کا بھی دل پسیج جائے۔ باہر کھڑی حرم سے مزید اپنی ذات کی بے توقیری برداشت نہ ہوئی تو وہ دروازہ کھول کر اندر بڑھ آئی، ہاں مگر ارتضیٰ نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ بابا سائیں، ایسے نہ کہیں، میں نے کسی سے شادی نہیں کرنی، ان کے قریب بیٹھتے ہوئے حرم نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ حرم کے انکار پر ارتضیٰ نے اب بے ساختہ اسے دیکھا، وہ طلال شاہ کے سینے لگی اپنی ہچکیوں کو روک رہی تھی۔ پلیز آپ مرنے کی باتیں نہ کریں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، شادی نہیں کرنی میں نے۔ یوں ہی ان کے سینے پر سر رکھے اس نے باپ کو فکر سے نکالنا چاہا۔ حرم کے ایسے واضح انکار پر ارتضیٰ نے غصے سے دیکھنے لگا۔ وہ ارتضیٰ کے سامنے بیٹھ کر اس سے ہی نکاح پر انکار کر رہی تھی۔ اس کی رگوں میں غصے سے شرارے دوڑنے لگے اور وہ غصے میں وہ فیصلہ لے گیا جس سے ابھی انکار کر رہا تھا۔ چچا سائیں، میں حرم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، مگر نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ اس نے گویا ان دونوں نفوسوں پر بوم پھوڑا تھا۔ حرم نے بے ساختہ حیرت سے انہیں دیکھا اور ان نم اور سرخ نگاہوں کو خود پر جمع دیکھ کر ارتضیٰ نگاہیں چراتا ہوا وہاں سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہیں بابا سائیں، میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے جانے کے بعد حرم نے ایک بار پھر اس نکاح سے نفی کرنا چاہی، مگر طلال شاہ نے اس کے سامنے اپنے کانپتے ہاتھ جوڑ دیے۔ جیسا ہو رہا ہے اسے ہونے دو حرم، ایک بوڑھے باپ کی لاج رکھ لو، میں نے تمہارے لیے اچھا ہی سوچا ہے۔ ان کی بے بسی بھری آواز پر وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور سر جھکا گئی، مگر اپنی بے بسی اور ذات کی بے قدری پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے بے مول ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی ارتضیٰ نکاح خواں اور گواہوں کے ساتھ واپس کمرے میں آیا تھا، اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ ارتضیٰ کے نکاح میں دی جا چکی تھی۔ یہ کیسی بے بسی تھی کہ وہ اپنی ذات
کو بے توقیر ہونے سے روک بھی نہ پائی۔ اس کی آنکھیں شدت گیریا سے سرخ اور نم ہو رہی تھیں، اور پھر جیسے ہی ارتضیٰ نکاح خواں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا، وہ بھی فوراً بابا کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اپنی ذات کے کسی پر زبردستی مسلط ہونے کا دکھ بہت بڑا تھا، اور یہ دکھ اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ حرم کو ارتضیٰ شاہ کے سپرد کر کے طلال شاہ ایسے پرسکون ہوئے کہ وہ بے فکری کی نیند سو گئے۔ اگلی صبح جب ولی شاہ، ان کا ملازم، انہیں جگانے کے لیے کمرے میں آیا، تب تک طلال شاہ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ان کی بند سانسیں محسوس کر کے ولی شاہ نے فوراً ارتضیٰ شاہ کو کال کی۔ ارتضیٰ شاہ نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا اور ولی شاہ کی آتی کال اٹینڈ کی۔ سائیں، بڑے سائیں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ولی شاہ کی دی گئی اطلاع پر ارتضیٰ لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات ظاہر تھے۔ کیا کہہ رہے ہو ولی شاہ؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جا کر انہیں دیکھو اور ڈاکٹر کو بلاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اسے ہدایت دیتے ہوئے ارتضیٰ بستر سے اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ سائیں، ان کا واقعی انتقال ہو گیا ہے۔ دوسری طرف موجود ولی شاہ نے عاجزی سے اپنے لفظوں پر زور دیا تو ارتضیٰ شاہ وہیں رک گیا۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں، اسے کہہ کر ارتضیٰ نے کال بند کی اور الٹے قدموں دادا سائیں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس ناگہانی خبر سے انہیں آگاہ کرنا ضروری تھا۔ طلال شاہ کی موت کی خبر ایسی تھی جس نے بڑی حویلی میں رہتے ہر مکین کو غمزدہ کیا تھا۔ فیروز شاہ دادا سائیں نے برسوں پہلے طلال شاہ کو اپنی حویلی سے بے دخل کیا تھا اور اسے کبھی واپس نہ لوٹنے کا حکم دیا تھا، اور قدرت کی کرنی ایسی ہوئی تھی کہ واقعی طلال شاہ بڑی حویلی واپس نہ لوٹ سکے تھے۔ اس وقت سب چھوٹی حویلی میں موجود تھے۔ بڑے سے سیٹنگ ایریا کے وسط میں طلال شاہ کی میت رکھی تھی، جن کے چہرے پر سکون درج تھا۔ حویلی کے باقی افراد تو رسماً ہی چھوٹی حویلی آئے تھے، مگر فیروز شاہ کے چہرے پر حقیقی ملال تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اپنے بیٹے کی میت کے قریب آئے اور پھر دائیں طرف بیٹھ گئے۔ کاش تم ایک بار میرے پاس معافی مانگنے آ جاتے تو میں تمہیں معاف کر دیتا، مگر تمہیں اپنی بیٹی حرم عزیز تھی، ان کی آنکھیں ہلکی ہلکی نم تھیں۔ تم نے حرم کے لیے ہم سب کو دکھ دیا طلال۔ فیروز شاہ نے اب نظریں اٹھا کر روتی بلکتی حرم کو دیکھا، جو شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ بچپن سے اس نے صرف طلال شاہ کو اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ حرم کے لیے سب کچھ تھے، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی دوست، سارے رشتے تو طلال شاہ سے جڑے تھے، اور آج اچانک وہ اس سے بچھڑ گئے تھے۔ یہ دکھ ہر دکھ پر حاوی تھا۔ کل رات تو وہ ارتضیٰ شاہ پر اپنی ذات زبردستی تھوپے جانے پر غمزدہ تھی، اور آج طلال شاہ نے آنکھیں موند کر اسے مزید بڑا دکھ دے دیا تھا۔ فیروز شاہ حرم کو چند لمحے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے کوئی انسیت، کوئی محبت نہ تھی۔ اٹھ جائیں دادا سائیں، جنازے کا وقت ہو گیا ہے، ارتضیٰ شاہ نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا اور انہیں اٹھنے میں مدد دی۔ اس دوران اس نے حرم پر نگاہ بھی نہ ڈالی تھی۔ جاوید شاہ اور زمان شاہ بھی آگے بڑھ آئے تھے۔ ارتضیٰ کے اشارہ کرنے پر انہوں نے احترام سے میت کی چارپائی اپنے کندھوں پر اٹھائی اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ پیچھے حرم اپنے حواس کھو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس وقت رات کے سائے ہر طرف گہرے ہو رہے تھے۔ طلال شاہ کی تدفین کے بعد کوئی بھی چھوٹی حویلی نہ گیا تھا۔ دادا سائیں اور باقی سب کو زیان شاہ نے واپس بڑی حویلی چھوڑ دیا تھا، اور ارتضیٰ شاہ بھی قبرستان سے سیدھا بڑی حویلی ہی آیا تھا۔ ایسے میں کسی کا دھیان بھی حرم کی طرف نہ گیا تھا، جو اس وقت چھوٹی حویلی میں اکیلی بے جان سی پڑی تھی۔ ارتضیٰ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے وہاں سے نظر آتے حویلی کے وسیع لان کو دیکھ رہا تھا۔ یوں ہی اس کے ذہن میں کل رات کا منظر ابھرا جب حرم کے نکاح سے انکار پر اس نے ضد میں حرم سے
نگاہ کر لیا تھا۔ یہ منظر دماغ میں تازہ ہوا تو سوچ بے ساختہ حرم کی طرف مڑی، اور پھر اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور اسے یاد آیا کہ وہ حرم کو وہاں اکیلا چھوڑ آیا ہے۔ حرم، زیر لب اس کا نام دہراتے ہوئے اس نے ریلنگ سے اپنا ہاتھ ہٹائی اور کمرے کی جانب بڑھا۔ تف ہے تم پر ارتضیٰ شاہ، اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو تم؟ سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں، والیٹ اور موبائل اٹھاتے ہوئے اس نے خود کو کوسا اور سرحد سے باہر کی جانب بڑھا۔ اسے یہ محسوس ہی نہ ہوا تھا کہ وہ پریشانی میں اپنی شال بھی نہیں اٹھا پایا۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے 15 منٹ میں طے کیا اور اس کی گاڑی چھوٹی حویلی میں آ کر رکی۔ گاڑی سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ حرم کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر کچن کی طرف جاتی حلیمہ ملازمہ کو دیکھ کر وہیں رکا۔ حرم کہاں ہے؟ اس نے حلیمہ سے استفسار کیا۔ بڑے سائیں کے کمرے میں ہے، حلیمہ نے جواباً کہا، اور ارتضیٰ کے اثبات میں سر ہلانے پر وہ کچن کی جانب بڑھ گئے، جبکہ ارتضیٰ نے اپنے قدموں کو طلال شاہ کے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نگاہ بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی حرم پر گئی۔ وہ بیڈ پر کوہنی فولڈ کیے اس پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے تھی۔ سرخ آنکھوں سے بہتے آنسوں کنپٹی سے ہوتے ہوئے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ حرم، ارتضیٰ شاہ آگے بڑھا اور حرم کے قریب آ کر رکتے ہوئے اسے پکارا، مگر حرم کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ حرم، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اب ارتضیٰ نے جھک کر اس کا کندھا ہلایا تھا۔ حرم نے کوہنی سے چہرہ ہٹایا اور سیدھی ہو کر بیٹھی، مگر اس نے ارتضیٰ کو اب بھی نہ دیکھا تھا۔ حرم، تم پر میری بات کا اثر نہیں ہو رہا؟ اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ اسے یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھے دیکھ کر اب ارتضیٰ نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، میں یہ حویلی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں رہنا ہے۔ حرم نے جواباً نفی میں سر کو جنبش دی۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی۔ اس نے حرم کو بازو سے تھام کر زبردستی کھڑا کیا۔ میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ حرم نے اس کی گرفت سے اپنی بازو آزاد کرنا چاہی، مگر ارتضیٰ کی پکڑ مضبوط تھی۔ تم مجبوری کے تحت ہی صحیح، مگر میری بیوی ہو اور میں اپنی بیوی کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ سخت آواز میں اسے باور کرواتے ہوئے وہ حرم کو یوں ہی بازو سے تھامے باہر پورچ تک لایا اور اسے پیسنجر سیٹ پر زبردستی بٹھایا۔ مجھے یہیں رہنے دے، بڑی حویلی میں میرے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ اب منت کرتے ہوئے سسک پڑی، مگر ارتضیٰ نے کان لپیٹ لیے۔ وہ دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور بغیر حرم کی ابھرتی سسکیوں پر کوئی توجہ دیے وہ گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے بڑی حویلی کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ارتضیٰ شاہ کی گاڑی بڑی حویلی کے وسیع پورچ میں آ کر رکی تھی۔ سفر کے دوران ارتضیٰ شاہ حرم کی موجودگی اور اس کی سسکیوں سے ایسے لا علم ہو گیا تھا جیسے اس کے علاوہ گاڑی میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ کچھ باتیں ہیں جو میں آج ہی تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس نے اپنا رخ حرم کی طرف کرتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ میں یہ نکاح صرف چچا سائیں کے لیے کیا ہے، اس لیے اپنے دماغ میں میرے حوالے سے کوئی خوش فہمی مت پال لینا، اور اس حویلی میں تم میری بیوی کی حیثیت سے آئی ہو، لیکن میں تمہیں بیوی کا کوئی حق نہیں دوں گا۔ سرد اور غصے بھری آواز میں اس نے پہلی بات کی۔ اس کی نگاہیں حرم پر جمی تھیں، جبکہ حرم کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ کل سے میرے سارے کام تم کرو گی، ہر وہ کام جو بیوی کا فرض ہوتا ہے، اور میرے خاندان سے زیادہ الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، اسے باور کرواتے ہوئے آخر میں اس کی آواز تنبیہ ہوئی تھی۔ حرم ایسے بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور اس کے ایسے انداز پر ارتضیٰ کا فشار خون بلند ہوا اور اس نے حرم کی بازو پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ یوں اچانک کھینچے جانے پر ارتضیٰ کے بہت قریب ہو گئی، اتنی قریب کہ ان کے چہروں کے درمیان نامحسوس سا فاصلہ تھا۔ تمہیں میری کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارتضیٰ نے اب براہ راست اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے
غصے سے سوال کیا۔ اس کی تیز سانسیں حرم کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ حرم اتنی نزدیکی پر ہی خوفزدہ تھی، وہ جواب کیا خاک دیتی۔ باہر نکلو گاڑی سے، تمہارا دماغ میں کمرے میں جا کر ہی درست کرتا ہوں۔ یوں ہی دندناتے ہوئے ارتضیٰ نے حرم کی بازو آزاد کی تو وہ فوراً اپنی سیٹ پر پیچھے کو ہوئی، لمبا سانس یوں ہوا کے سپرد کیا جیسے وہ اسے روک کر بیٹھی ہو۔ ارتضیٰ گاڑی سے نکل کر دوسری طرف آیا اور ایک بار پھر حرم کی بازو اپنی سخت گرفت میں دبوچتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت اور قدموں کی رفتار اتنی جارحانہ تھی کہ حرم اس کے ساتھ چلتے ہوئے باقاعدہ ہانپ رہی تھی۔ کمرے کے قریب ہی فون کی بجتی گھنٹی پر ارتضیٰ شاہ کو رکنا پڑا۔ اس نے حرم کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود جیب سے موبائل نکال کر کال سننے کے لیے وہیں رک گیا۔ کچھ دیر بعد جب ارتضیٰ کال سے فری ہو کر کمرے میں داخل ہوا تو حرم کو بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور وہ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ ارتضیٰ شاہ دندناتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میرے بستر پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے تمہیں؟ حرم کے سر پر کھڑے ہو کر اس نے نہایت سخت لہجے میں استفسار کیا۔ حرم نے اس کی آواز پر سر اوپر اٹھایا اور پھر اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ کوئی بھی بحث کرنے کے قابل نہیں تھی۔ یہاں بیٹھنے کی اجازت صرف میری خاندانی بیوی کو ہوگی۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایسی نہیں کہ میں تمہیں اپنی برابری کا درجہ دوں۔ اس نے حرم کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ارتضیٰ کے اچانک کھڑا کرنے اور پھر بازو چھوڑ دینے پر حرم لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ یہ تو فرش کو قالین نے ڈھانپ رکھا تھا، اسی لیے اسے زیادہ تکلیف نہ ہوئی، مگر ارتضیٰ اسے جتنی حقارت سے دیکھ رہا تھا یہ حرم کی برداشت سے باہر تھا۔ تمہاری حیثیت تو تم پر واضح ہو ہی چکی ہوگی۔ حرم کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر وہ تمسخر سے ہنسا تھا۔ آپ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جواباً سوال کرتے ہوئے سسک پڑی، مگر ارتضیٰ کو اس کے رونے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ تم اتنی بھی معصوم نہیں ہو کہ میرے اس رویے کا مقصد نہ جانتی ہو۔ ارتضیٰ نے ہاتھ سے اس کا جبڑا لاک کرتے ہوئے اس کی معصوم نقوش کو غور سے دیکھا تھا۔ میرا چہرہ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حرم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو ارتضیٰ کی گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ کل تم نے نکاح سے انکار کیوں کیا تھا حرم؟ ہنوز اس کے جبڑے کو لاک کیے ہوئے اس نے کل کے بارے میں بات کی تھی۔ آپ بھی تو انکار کر رہے تھے، وہ اٹک اٹک کر بہت مشکل سے بول پائی۔ میری بات الگ ہے، تم نے نکاح سے انکار کر کے میری انا کو للکارا تھا اور اب تم اس کا انجام ہر پل بھگتو گی، زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے اس نے حرم کا جبڑا چھوڑ دیا۔ حرم کھانستے ہوئے پیچھے کو ہوئی تھی۔ میں تمہیں تمہاری حیثیت پہلے ہی باور کروا چکا ہوں، اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ تمہیں مجھ سے تمہارا کوئی حق نہیں ملے گا۔ اسے کھانستے دیکھ کر ارتضیٰ نے اپنی کچھ دیر پہلے کی کہی بات دہرائی۔ میں بھی آپ کو کوئی حق نہیں دینا چاہتی۔ کھانسنے کے درمیان ہی وہ بڑی ہمت سے یہ جملہ کہہ تو گئی، مگر ارتضیٰ کو غضبناک تیوروں سے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچ کر اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کرتے ہوئے ارتضیٰ دھاڑا۔ وہی جو آپ سننا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے ارتضیٰ کی آنکھوں میں نہ دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی دیکھتا ہوں تم مجھے میرا حق لینے سے کیسے روکتی ہو۔ رخ بدلتے ہوئے اس نے کانپتی حرم کو بیڈ پر دھکا دیا اور خود سرعت سے اس پر حاوی ہوا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ حرم نے صفائی دینا چاہی، مگر اب ارتضیٰ شدید غصے میں اپنے سوچنے سمجھنے کی حس سے مفلوج ہو چکا تھا۔ حرم کے وجود سے چادر اتار کر دور پھینکتے ہوئے وہ اس پر جھک آیا اور پھر ارتضیٰ کے دیو ہیکل وجود کے سامنے حرم کی کوئی مزاحمت کام نہ آئی تھی۔
یہ رات کا آخری پہر تھا۔ ارتضیٰ لوز سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس کاؤچ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بیڈ پر بے خبر سوئی حرم کے وجود پر تھیں۔ رات وہ غصے میں اس پر اپنی وحشت تو اڈیل چکا تھا، مگر اب اسے اپنے عمل پر سخت پشیمانی ہو رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، اسے غصے میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں سرگرداں تھا اور وقت گزرتا چلا گیا۔ صبح کے اجالے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور حویلی میں معمول کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ کھڑکی سے چھن کر اندر آتی سورج کی کرنوں سے حرم کے وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں اور پھر حواس بیدار ہوتے ہی دونوں ہاتھ اپنے دکھتے سر پر رکھے۔ اٹھ چکی ہو تو میرے کپڑے نکال کر دو، ارتضیٰ کی خشونت بھری آواز میں اسے مخاطب کیا۔ ہاں، وہ اپنے کیے پر پشیمان تھا، لیکن اگر وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز پر حرم نے گردن موڑتے ہوئے کاؤچ پر بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھا۔ حرم کی آنکھوں میں رت جگہ اور مسلسل رونے کی سرخی تھی۔ میری بات سنائی دے رہی ہے تمہیں؟ اسے اپنی طرف تکتا پا کر اب ارتضیٰ نے ذرا سخت لہجہ اپنایا تو حرم سرد سے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ اور بات ہے کہ ایسا کرنے سے اس کا سر چکرایا، مگر وہ سب کچھ پس پشت ڈال گئی۔ میں ابھی نکال دیتی ہوں۔ پیر بیڈ سے نیچے رکھتے ہوئے وہ آرام سے کھڑی ہوئی اور ارتضیٰ کے ہاتھ کے اشارے پر وہ تیزی سے دائیں طرف بنے ڈریسنگ روم کی طرف گئی۔ رات اپنے 2-3 جوابی جملوں پر وہ ارتضیٰ کا جو رویہ دیکھ چکی تھی، اس کے بعد اس کی کسی بات سے انکار کرنا اب حرم کے لیے موت کے مترادف تھا۔ ارتضیٰ نے کاؤ سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس سیاہ ہی شال کندھوں پر رکھے نک سکسا تیار ارتضیٰ شاہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے حرم بھی تھی، جو اس کی تقلید میں سٹنگ ایریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حرم، تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی ارتضیٰ شاہ؟ اپنے کمرے سے نکلتی آسیہ جنید شاہ نے حرم کو ارتضیٰ کے کمرے سے باہر آتے دیکھ کر سوال کیا۔ لہجے میں حقارت تھی۔ سٹنگ ایریا میں چلیں، سب کو ایک ساتھ ہی حرم کی یہاں موجودگی کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ ارتضیٰ نے بغیر ان کی طرف دیکھے جواب دیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ حرم کو ارتضیٰ کے ساتھ سٹنگ ایریا میں آتے دیکھ کر سب کے چہروں پر حیرت بھرے تاثرات ظاہر ہوئے۔ ارتضیٰ، حرم تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اس کی ماں نے ارتضیٰ کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ پرسوں ہمارا چچا سائیں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا۔ حرم اب میری بیوی ہے اور میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی بیوی کو اکیلا چھوٹی حویلی میں چھوڑ دوں، اس لیے میں کل رات اسے یہاں لے آیا تھا۔ سرد و سپاٹ انداز میں اس نے تفصیلی جواب دیا۔ اس جواب پر وریشہ جنید کے چہرے پر نفرت کے سائے مزید گہرے ہوئے، جبکہ آسیہ کے چہرے کے تاثرات بھی نفرت آمیز تھے۔ ایسا بھی کیا معاملہ تھا برخوردار کہ تم نے اپنے والد کو بھی اس نکاح سے آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ جاوید شاہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، جبکہ فیروز شاہ خاموش بیٹھے رہے۔ بابا سائیں، اس وقت چچا سائیں کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں انکار کر پاتا، اس لیے مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا۔ امید ہے یہاں موجود کسی بھی فرد کو میرے اس عمل سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بابا سائیں کو جواب دینے کے ساتھ اس نے ایک نظر باقی سب کو بھی دیکھا تھا۔ آسیہ شاہ تو حرم کو غصے سے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ وہ وریشہ کی شادی ارتضیٰ سے کرنا چاہتی تھیں۔ کسی اور کو اعتراض ہو نہ ہو، پر مجھے ہے۔ یہ لڑکی نہ 20 سال پہلے ہمیں قبول تھی اور نہ آج ہے۔ آسیہ جنید نے اپنی نفرت کا برملا اظہار کیا۔ مما پلیز، اگر خاندانی معاملات سلجھ رہے ہیں تو انہیں سلجھنے دے۔ کب سے خاموش بیٹھا زمان شاہ ناگواری سے انہیں ٹوک گیا۔ اس ساری بحث کے دوران حرم ارتضیٰ سے چند قدموں کے فاصلے پر مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ بس یہ بات ختم کرتے ہیں، سب آ جائیں، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ کمل شاہ نے
ہی ماحول میں چھائی کشیدگی کم کرنے کی کے لیے موضوع بدلا اور آگے بڑھ کر حرم کو گلے سے لگایا۔ اس انسیت پر حرم کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ وہ اس حویلی سے ایسی کسی گرم جوشی اور محبت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کی نم آنکھوں کو ناگواری سے دیکھا اور آنکھوں کے سرد اشارے سے ہی اسے آنسو صاف کرنے کو کہا۔ حرم نے سہم کر فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور پھر کمل شاہ کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ بہت ہی سنجیدہ ماحول میں کیا گیا اور پھر ارتضیٰ کچھ معاملات دیکھنے کے غرض سے ڈیرے پر چلا گیا تو کمل شاہ نے حرم کو واپس کمرے میں جا کر آرام کرنے کو کہا تو وہ واپس ارتضیٰ کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کمل نے ملازمہ کے ہاتھوں اس کے لیے کچھ کپڑے بھی بھجوائے، مگر چونکہ حرم سو رہی تھی تو ملازمہ وہ سارا سامان کاؤچ پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ 5-6 گھنٹوں کی پرسکون نیند کے بعد جب حرم بیدار ہوئی تو طبیعت میں چھائی بیزاری اور کسل مندی کم ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی حجم میں بڑھی ہوئی تھیں اور سر میں درد بھی تھا، مگر یہ سر درد کل کی نسبت آج قابل برداشت تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے میں سرسری نگاہ دوڑائی۔ کمرہ آف وائٹ اور لائٹ پرپل تھیم پر تھا۔ کھڑکیوں کے پردے، فرش پر بچھا قالین اور بیڈ شیٹ بھی کمرے کی تھیم کے حساب سے تھی، اور کمرے میں سب سے منفرد چھت سے لٹکتا الیکٹرک فانوس تھا جو کمرے کے درجہ حرارت کو سٹیبل کیے ہوئے تھا۔ حرم نے کاؤچ پر رکھا سامان دیکھا تو اٹھ کر اس کے قریب آئی اور وہاں اپنے کپڑے دیکھ کر اس نے ایک سادہ سا جوڑا اٹھایا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ نہا کر واش روم سے باہر نکلی تو ارتضیٰ کمرے میں موجود تھا۔ وہ بیڈ کی پائنتی کی سائڈ بیٹھا تھا اور اس کی نگاہیں اب حرم کے وجود پر ہی تھیں۔ وہ ہلکے فیروزی رنگ کے سادہ جوڑے میں ملبوس تھی، گیلے بال ہی پشت پر پھیلے تھے اور شال نما دوپٹہ اس نے کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ میں نے کل تمہیں کیا کہا تھا کہ میرا ہر کام تم کرو گی، مگر یہاں تو لگتا ہے تم نے پورا دن آرام ہی کیا ہے، اس نے حرم کو کہتے ہوئے ایک نظر بیڈ کی سلوٹوں پر بھی ڈالی۔ مجھے پتہ نہیں کیسے نیند آ گئی، وہ ڈرتے ڈرتے منمنائی۔ میں یہاں تمہیں آرام کرنے نہیں لایا اور نہ ہی تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ تم میرے بیڈ پر لیٹو۔ آنکھوں میں برہمی اور ماتھے پر بل لیے وہ حرم کو گھور رہا تھا۔ حرم نے سہم کر اسے دیکھا اور وہ بے دھیانی میں بیڈ پر سو تو گئی تھی، مگر اب ارتضیٰ کے ارادوں سے لگ رہا تھا وہ اسے اس بات پر سزا دینے والا ہے۔ میں آئندہ نہیں سوؤں گی، حرم نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ وہ اب تک وہیں واش روم کے بند دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اور میرا واش روم کیوں استعمال کیا تم نے؟ مجھ سمیت یہاں موجود کسی بھی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے اب دوسرا نکتہ اٹھایا۔ حرم کو لگا کہ ارتضیٰ اس سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر مجھے یہاں بیڈ پر سو نہیں سکتی اور حتیٰ کہ واش روم کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی استعمال نہیں کر سکتی تو مجھے کوئی دوسرا کمرہ دے دیں۔ کچھ قدم آگے بڑھتے ہوئے حرم نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی اور اس نے یہ بات کہتے ہوئے ارتضیٰ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ارتضیٰ کو اس کی اتنی سیدھی بات پر تاؤ آیا تو وہ بھی بیڈ سے اٹھ کر اس کے نزدیک ہو آیا۔ مجھے دوسرا کمرہ دے دیں، حرم نے اپنی بات دہرائی اور ارتضیٰ سے ڈر کر اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے۔ یعنی تم کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہیں اس کمرے میں نہیں رہنا، مطلب تم میری نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی ہو؟ ہنوز اس کی طرف بڑھتے ہوئے ارتضیٰ نے اس کی بات کو اپنے مطلب کی بات میں ڈھالا۔ نہیں، ایسا نہیں کہا، حرم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے قدم مزید پیچھے لیے۔ وہ بے دھیانی میں الٹے قدم لیتی ٹیرس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر کیا کہا ہے؟ مجھے تو تمہاری بات سے یہی لگا کہ تم اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتی، بلکہ الگ کمرے میں رہ کر باقی سب پر یہ واضح کرنا چاہتی ہو کہ میرا رویہ تمہارے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے مزید قدم آگے لیے اور حرم نے قدم پیچھے لیے اور پشت پر ٹیرس کی ریلنگ کی وجہ سے اسے اچانک ٹھوکر لگی اور اس سے قبل وہ اپنا توازن بگڑنے پر وہیں سے نیچے گرتی۔ ارتضیٰ نے ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کرتے اسے آگے کھینچ لیا۔
وہ اس کے اتنے نزدیک ہو گئی کہ اس کے گیلے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو ارتضیٰ کے نتنوں سے ٹکرانے لگی۔ مجھ سے فرار کے لیے خودکشی کا آپشن نہیں ہے تمہارے پاس۔ اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں تمسخر سے دیکھا۔ ان دونوں میں اتنی نزدیکی کی ارتضیٰ کی گرم سانسیں خرم کے چہرے کو گویا جھلسا رہی تھیں۔ آئی ایم سوری، میں آئندہ کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ ہی آپ کے کمرے کی کوئی چیز استعمال کروں گی۔ اس کے چہرے سے اپنا چہرہ پیچھے کرنے کی کوشش میں ارتضیٰ نے یہ تائیدی جملہ کہنے میں ہی عافیت جانی، مگر اس کی یہ مزاحمتی کوشش ارتضیٰ کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ یہ بات اگر کچھ دیر پہلے کہہ دیتی تو شاید میں تمہاری سزا میں کمی کر دیتا۔ چہرہ ذرا سا جھکاتے ہوئے اس نے خرم کی آنکھوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑیں اور پھر ذرا سا مزید جھک کر ان اٹکتی بے حال ہوتی سانسوں کو محسوس کیا، مگر یہ لمحہ فقط چند سیکنڈز کا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک نے ارتضیٰ کو خرم سے پیچھے ہونے پر مجبور کیا۔ آ جاؤ۔ ہنوز خرم کے کمر کے گرد اپنے بازو کو حصار بناتے ہوئے اس نے وہیں سے اجازت دی تو ملازمہ سر جھکائے کمرے میں داخل ہو گئی۔ آپ کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں، دروازے میں رک کر ہی اس نے پیغام دیا اور پھر وہیں سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئی۔ دادا سائیں کے بلاوے نے تمہاری سزا کچھ لمحوں کے لیے ٹال دی ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں یوں ہی بخش دوں گا۔ ایک بار پھر اس پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اس نے خرم کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور ٹیرس سے کمرے کی طرف گیا اور ٹیرس کی طرف کھلتا سلائیڈنگ ڈور بند کر دیا۔ عجلت میں اس نے یہ محسوس ہی نہ کیا تھا کہ وہ سلائیڈنگ ڈور لاک کر آیا ہے اور اب خرم چاہ کر بھی اسے کھول کر واپس کمرے میں نہ آ سکتی تھی۔ خرم نے ارتضیٰ کے جانے کے بعد کچھ لمحے تو اپنی بکھرتی سانسوں کو استوار کرنے میں صرف کیے، اور جب سانس کچھ اعتدال پر آیا تو اپنے ارد گرد بڑھتی خنکی اور اپنے کانپتے وجود کا احساس ہونے پر وہ سلائیڈنگ ڈور کی طرف بڑھی اور اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ لاک ہو چکا تھا اور وہ کمرے کی طرف سے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ کھل جاؤ پلیز، اس نے گویا دروازے کی ہی منت کی اور ہینڈل کو مزید زور سے گھمایا، مگر یہ سب بے سود تھا۔ ارتضیٰ مجھے یہاں لاک کر گئے ہیں۔ اتنی سردی میں اس بات کا ادراک ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس نے نگاہیں آسمان کی طرف کیں جہاں رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی اور شام کے وقت تو ویسے ہی بہت سردی ہو جاتی تھی۔ اوپر سے وہ گیلے بالوں میں بغیر کسی موٹی شال کے وہاں کھڑی تھی اور سردی ہڈیوں کو جماتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ پلیز دروازہ کھول دیں، خرم نے بلند آواز میں ارتضیٰ کو پکارتے ہوئے منت کی، مگر وہ کمرے میں ہوتا تو اس کی سنتا۔ ارتضیٰ پلیز، میں آئندہ آپ کی کوئی بات نہیں ٹالوں گی، پلیز دروازہ کھول دیں۔ سرد پڑتے ہاتھوں سے اس نے سلائیڈنگ ڈور کھٹکھٹایا بھی، مگر اس وقت ہر کوشش بیکار تھی۔ تھک ہار کر وہ وہیں زمین پر بیٹھی اور گھٹنے باہم جوڑتے ہوئے ان پر اپنا سر رکھ کر پشت دیوار سے ٹکا دی۔ باہر بڑھتی سردی کی شدت نے اسے جلد ہی ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ ارتضیٰ شاہ دادا سائیں کی بات سننے کے بعد کبیر کی کال پر ڈیرے نکل گیا تھا اور پھر اس کی واپسی رات کے تقریباً 2 بجے ہوئی تھی۔ وہ دائیں ہاتھ سے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور پھر سامنے خالی بیڈ اور دائیں طرف خالی کاؤچ دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ یہ لڑکی اپنی حرکتوں سے میرے لیے میرے عتاب کو بلاتی ہے اور پھر ڈر کر ایسے کانپتی ہے جیسے میں آدم خور ہوں اور اسے کھا جاؤں گا۔ خرم کی غیر موجودگی کی وجہ سے، اپنی پریشانی اور پھر غصے میں اضافے کی وجہ سے وہ بڑبڑایا اور پھر الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلا۔ اس وقت پوری حویلی میں ہو کا عالم تھا، ایسے میں اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کس کے کمرے میں خرم کو تلاش کرے۔ صبح خرم کے ساتھ صرف کمل کا رویہ اچھا تھا، لیکن خرم ان کے کمرے میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنے کمرے کے دروازے پر ٹھہر کر اس نے کچھ لمحے سوچا اور پھر اسے یاد آیا کہ وہ اسے جاتے وقت ٹیرس پر چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا اور ٹیرس کی طرف بڑھا۔ سلائیڈنگ ڈور لاک تھا اور یہ
دیکھ کر ارتضیٰ کی پریشانی میں اضافہ ہی ہوا۔ یا خدا، یہ لڑکی تب سے یہاں لاک ہے۔ خرم کی تکلیف کا سوچتے ہی اس کی آنکھیں ذرا سرخ سی ہوتی معلوم ہوئی۔ فوراً سے لاک کھولتے ہوئے وہ ٹیرس پر آیا اور پھر خرم وہیں نیچے بے ہوش پا کر اسے اپنے رویے پر پیشمانی ہوئی۔ خرم، ویک اپ، اوپن یور آئیز۔ وہ ذرا جھک کر خرم کے قریب قدموں کے بل بیٹھا اور ایک ہاتھ سے اس کے گال سہلائی، اور گال پر ہاتھ رکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ خرم کا وجود برف کی طرح سرد پڑ رہا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا اور اس پر جو پیشمانی ہوئی وہ بیان سے باہر تھی۔ ارتضیٰ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے لیے کمرے کے وسط میں رکھے بیڈ کی طرف آیا۔ اسے آرام سے بیڈ پر لیٹانے کے بعد پیروں کی طرف رکھا لحاف کھول کر خرم کے وجود کو اچھے سے ڈھانپا اور کمرے میں موجود الیکٹرک ہیٹر آن کیا تاکہ کمرے میں موجود سردی کی شدت کچھ کم ہو۔ اپنی شال اتار کر کاؤچ پر پھینکنے کے بعد وہ واپس خرم کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھا۔ وہ ارتضیٰ کو ایسے بے جان سی لیٹی ہوئی بالکل اچھی نہ لگ رہی تھی۔ خرم، اس بار اس کے لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ اگر خرم ہوش میں ہوتی تو ضرور اس نرمی پر بے ہوش ہو جاتی۔ وہ نرمی سے تکیے پر پھیلے اس کے لمبے بال سلجھانے لگا تھا۔ اس کی نگاہیں خرم کی پیشانی سے اس کی بند آنکھوں پر رکیں جن پر گھنی پلکیں سجدہ ریز تھیں، پھر نگاہ وہاں سے ہوتی ہوئی اس کی ستواں ناک پر آئی اور ناک میں پہنی چھوٹی سی پن پر اٹک گئی۔ وہ نوز پن اس کے چہرے پر اتنی سج رہی تھی کہ ارتضیٰ کے جذبات مچلنے لگے۔ اس نے بے اختیار جھک کر نرمی سے ناک کے ٹپ پر لمس چھوڑا اور پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ اب اس کی نگاہیں خرم کے پتلے اور قدرتی گلابی ہونٹوں پر تھیں۔ یہ سارے نقوش اس کے سرخ و سفید چہرے پر ایسے سجتے تھے کہ اس کے سامنے ارتضیٰ بھی چند لمحے سٹک ہو جاتا تھا۔ اوپر سے اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی جو اسے دوسروں سے اور بھی ممتاز بناتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ خرم کا درجہ حرارت کچھ نارمل ہوا تو ارتضیٰ کچھ ریلیکس ہوا اور پھر اٹھ کر دوسری طرف سے بیڈ پر آتے ہوئے وہ اس کے قریب ہی نیم دراز ہوا۔ اس کا ارادہ فقط وہاں تھوڑی دیر بیٹھنے کو تھا، مگر جب پہلو میں روح سے جڑا سکون موجود ہو تو نیند خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ ارتضیٰ بھی چند ہی لمحوں میں نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ اگلی صبح ارتضیٰ شاہ کی آنکھ پہلے کھل گئی۔ اس نے وال کلاک پر وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ پھر گردن کو ذرا سا ترچھا کرتے ہوئے اس نے پاس لیٹی خرم کو دیکھا۔ اس کی ناک ابھی بھی ہلکی ہلکی سرخ تھی۔ ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھوا اور اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل محسوس کر کے سکون کا سانس لیا۔ پھر جو ہی اپنی بے اختیاری اور رات کی پریشانی کا احساس ہوا تو ایک لمحے کے لیے خود کو ہی کوسا۔ رات اگر خرم ہوش میں ہوتی اور میری بے قراری سے اپنے لیے میرے جذبات بھانپ لیتی تو میرے اس منافقانہ دھونس اور روب کی اس کے نزدیک کیا حیثیت رہ جاتی۔ خرم کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے خود کو ہی لپٹتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ اس کی حدت بھری سانسوں، بے لگام ہوتی نظروں اور چہرے پر بھٹکتی انگلیوں کا ہی اثر تھا کہ خرم نے اپنی آنکھیں آہستہ سے واں کیں اور پھر ارتضیٰ کو اپنے اتنے قریب لیٹا دیکھ کر وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ بہت آرام ہو گیا، اٹھو اور کچن میں جاؤ، آج سے میرا ناشتہ تم بناؤ گی۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر ارتضیٰ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اپنا روب برقرار رکھنے کے لیے سخت آواز میں حکم صادر کیا اور بستر سے اٹھ گیا۔ کل آپ مجھے ٹیرس پر لاک کر گئے تھے۔ خرم نے اس کی پشت پر شکوہ کنا نگاہیں جمائیں تو وہ واپس مڑا۔ ہاں، تمہاری سزا تھی وہ، اور امید ہے تمہارا دماغ اس سب کے بعد ٹھکانے پر آ چکا ہوگا۔ بغور اسے دیکھتے ہوئے اس نے تندہی سے جواب دیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی، میں نے تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ مجھ سے سوال جواب کرو، قطعیت سے کہتے ہوئے اس نے اپنا رخ دوبارہ بدلا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ناشتہ بنانے سے پہلے میرے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں تم نے۔ واش روم میں داخل ہوتے ہوتے بھی اس نے
हुरम को नया काम सौंप दिया और हुरम अपनी आंखों की नमी ही जब्त करती रह गई। शाम में हुरम अपने सारे काम निपटाकर कमरे में जा रही थी जब आसिया शाह अचानक उसके रास्ते में आई थी। उनके साथ वरीशा भी थी और वो दोनों हुरम को अपनी हकारत भरी नजरों के हिसार में लिए हुए थी। हुरम ने सहम कर इन दोनों को देखा। इस वक्त तो कमल शाह भी आसपास ना थी जो इन शातिर औरतों से उसका बचाव करती। तुम्हें इर्तजा से निकाह नहीं करना चाहिए था। 2 कदम हुरम के नजदीक आते हुए वरीशा ने सर्द आवाज में कहा था। हुरम वरीशा की इस अचानक बात का मतलब ना समझ सकी और उसे नासमझी से देखने लगी। उस पर मेरा हक था। मैं इर्तजा को पसंद करती हूँ और अगर तुम दरमियान में ना आती तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती। अब वरीशा ने वाज़ेह लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। उसके लहजे में हुरम के लिए जलन थी और आंखें कहर बरसाने की मानित सुर्ख सी थीं। ये आप क्या कह रही हैं? हुरम को उसकी बात पर यकीन न आया। तभी उसने इस्तेफामी अंदाज अपनाया। तुम्हें हकीकत बता रही हूँ और मुस्तकबिल भी। वरीशा ने जवाबन शातिर अंदाज में एक जुमला अदा किया और एक कदम मजीद आगे हुई। इनसे कुछ कदम फासले पर खड़ी आसिया शाह वरीशे को दाद देती निगाहों से देख रही थीं। तुम इर्तजा के लिए सिर्फ मजबूरी का रिश्ता हो। जल्द वो तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी करेगा, इसीलिए ज़्यादा ऊंचा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। वरीशा ने अब हाथ बढ़ाकर उसके बाल पकड़ लिए। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त और मजबूत थी कि हुरम की आंखों में नमी तैरने लगी। और इर्तजा की नज़रों में तुम्हारा जो मुकाम है वो हम सब पर वाज़ेह है। दूसरे हाथ से उसका जबड़ा दबोचते हुए वरीशा ने हकारत से उसके चेहरे को देखा था। हुरम खुद को छुड़वाने के लिए मुज़ाहमत कर रही थी, मगर वरीशा उसके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत थी। तभी हुरम की हर कोशिश बेकार जा रही थी। मैं बहुत जल्द तुम्हें उसकी ज़िंदगी और इस हवेली दोनों से निकाल दूंगी। फिर तुम्हारा मस्कन वही छोटी हवेली होगी। तुम तो अपने बचाव में कुछ कर भी नहीं पाओगी। उसके बालों पर अपनी गिरफ्त बढ़ाते हुए उसने आखिर में मसनूई अफसोस का इजहार किया और यूं ही रुख दूसरी तरफ किया तो सिटिंग एरिया से किचन की तरफ आते इर्तजा को देखकर उसने फौरन हुरम के बालों को आज़ाद कर दिया। इर्तजा शाह की निगाह अभी उन पर ना पड़ी थी। छोड़ो मुझे हुरम, ये क्या कर रही हो? हुरम, बाल छोड़ो मेरे। हुरम अभी उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने पर अपने बाल सहला रही थी कि वरीशा की इस चीख भरी आवाज़ पर उसे देखने लगी। हुरम को समझ न आया वरीशा अब क्या करने वाली है। हुरम, छोड़ो मुझे, मम्मा साईं इसे मुझसे दूर करें। वरीशा ने हुरम को संभलने का मौका दिए बगैर उसके हाथ पकड़े और ज़बरदस्ती अपने बालों पर रख दिए। साथ साथ उसका चीखना पुकारना भी जारी था। हुरम हक दक सी थी। वो इतनी हवास बाख्ता थी कि उसने वरीशा के बालों पर रखे अपने हाथ भी ना हटाए थे। उफ हुरम, छोड़ो मुझे, तुम मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। हुरम, अब वरीशा मजीद ऊंची आवाज़ में चिल्लाई और उसकी ये चीखों पुकार सुनकर इर्तजा भी वहीं चला आया। ये क्या कर? हुरम का जुमला इर्तजा की आमद की वजह से अधूरा रह गया। क्या हो रहा है ये सब? उसने सामने का मंजर देखते हुए वहां मौजूद तीनों नफूस को सवालिया नजरों से देखा। इर्तजा लाला, हुरम ने मुझ पर हाथ उठाया है। वरीशा फौरन लपक कर इर्तजा के करीब आई। उसके चेहरे पर इतनी मजलूमियत और आंखों में ऐसे आंसू थे कि एक लम्हे को खुद आसिया शाह भी उसकी शानदार अदाकारी पर दंग रह गईं। रो मत और मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है। इर्तजा ने नरमी से इस्तफसार किया। इस दौरान आसिया शाह ने आगे बढ़कर रोती बिलखती वरीशा को अपने हिसार में ले लिया था। ये मम्मा साईं से बदतमीजी कर रही थी। उसने रोते हुए हाथ से हुरम की तरफ इशारा किया। मैं इसे रोकने आई तो ये मम्मा से मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करने लगी। वो मजीद शिद्दत से आंसू बहाने लगी। उसकी बात में जान पैदा करने के लिए आसिया शाह भी अब ताईदी अंदाज में सर को जुम्बिश देते हुए रो रही थी। ये कह रही थी कि मैं आपको, उफ, मुझसे तो वो बात दोहराई भी नहीं जा रही। अटक अटक कर जुमला पूरा करने की कोशिश में वरीशा ने हुरम को देखा और फिर मसनूई अंदाज में अपने सर के बाल नोच लिए। इर्तजा ने
خونخوار نظروں سے حرم کو دیکھا۔ وہ سہمی سی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ارتضیٰ کو اپنی طرف ایسے دیکھتے پا کر حرم نے اپنی صفائی دینی چاہی، مگر ارتضیٰ کی سرد اور غصے بھری نظروں نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی۔ خاموش ہو جاؤ حرم، مجھے ان کی بات سننے دو۔ چچی سائیں آپ بتائیں کیا ہوا؟ دو ٹوک انداز میں اس نے حرم کو کچھ بھی کہنے سے روکا اور دوبارہ چچی سائیں کی طرف متوجہ ہوا، جو رو رو کر اپنا چہرہ نم کر چکی تھیں۔ کیا بولوں بیٹا؟ اس کل کی آئی لڑکی نے میری بیٹی کے کردار پر بات کی ہے۔ یہ کہہ رہی تھی ورشا تم میں انوالو ہے۔ وہ کہتے کہتے سسک پڑی۔ اس بات پر ارتضیٰ نے ایک بار پھر حرم کو اپنی نگاہوں کے مرکز میں لیا، جبکہ حرم پہلے ہی ششدر سی بے یقین نگاہوں سے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی، جو باقی سب پر تو یقین کر رہا تھا مگر حرم کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا ہے ارتضیٰ، چچی سائیں نے مزید کہا۔ وہ ارتضیٰ کو بھڑکانے کا کام بخوبی کر رہی تھیں۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے ارتضیٰ کو اپنی طرف بڑھتا پا کر ایک بار پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کی جھوٹی باتیں جھٹلائیں، مگر ارتضیٰ کو اس کی کسی بات کا یقین نہ تھا۔ اس نے حرم کے قریب پہنچ کر اسے اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ ایک لمحے کے لیے وریشا بھی کانپ سی گئی، جبکہ حرم کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ تھپڑ پڑنے پر اس کا چہرہ تھوڑا سا دوسری طرف ہوا تھا۔ اسے اتنی تکلیف اس تھپڑ سے نہیں ہوئی تھی جتنی ارتضیٰ کی بے یقین نظروں سے ہوئی تھی۔ ارتضیٰ بیٹا، اس نے آج مجھے بہت بڑی تکلیف دی ہے۔ میں تو آج تک اپنی بیٹی کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھا ہے، اور اس لڑکی نے میری معصوم وریشا کے بارے میں کس قدر گھٹیا بات کی ہے۔ ہائے، ایک ماں کا کلیجہ نوچ لیا ہے۔ اس نے آسیہ شاہ اب بھی آگ مزید بھڑکانے سے باز نہ آئی تھیں، جبکہ ارتضیٰ کا چہرہ ایسا تھا جیسے وہ بہت ضبط سے یہ سب برداشت کر رہا ہے۔ میری معصوم وریشا کا تو باپ بھی زندہ نہیں، تم ہی اس کے بڑے ہو، اور مجھے تم سے انصاف کی امید ہے بیٹا۔ انہوں نے سسکتے ہوئے روتے ہوئے ارتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا اور وریشا کی کمر سہلانے لگی۔ وریشا اب تک اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھرے ہوئے تھی۔ آپ تسلی رکھیں، میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ یہ آئندہ اپنی زبان چلانے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ انہیں جواب دینے کے ساتھ ہی اس نے بت بنی حرم کی بازو اپنی گرفت میں لی اور اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ حرم نے اب کوئی مزاحمت نہ کی تھی اور اس کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ اب مزہ آئے گا ماما سائیں، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے وریشا کھلکھلائی اور اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے وریشا سے ایسی بکواس کیوں کی حرم؟ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے ارتضیٰ بلند آواز میں غرایا۔ حرم بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ ارتضیٰ کے سوال پر اپنا رخ سیدھا کرتے ہوئے اس نے ارتضیٰ کو دیکھا۔ وہ سوالیہ نظروں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا انہیں، کوہنیوں کے بل اوپر اٹھتے ہوئے اس نے جواباً کہا۔ آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، ایک تو تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے اور دوسرا اب ہٹ دھرمی دکھا رہی ہو۔ وہ اس کے قریب ہو آیا اور ایک گھٹنا بیڈ پر رکھتے ہوئے اس پر جھکا۔ اس کے خود پر جھک آنے کی وجہ سے حرم اب بیڈ پر سیدھی لیٹ چکی تھی۔ اس کے بکھرے بال بیڈ پر پھیل رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہیں۔ اٹکتے اٹکتے اس نے جواب دیا اور وریشا کی کہی بات دہرائی اور اپنی بات پر ارتضیٰ کے ماتھے کی پھولتی رگیں دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ بکواس مت کرو، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ جواباً ارتضیٰ نے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ حرم کے منہ سے شدید درد کی باعث کراہ نکلی اور اس نے اپنا ایک ہاتھ ارتضیٰ کے ہاتھ پر رکھا، مگر وہ اپنے بالوں کو اس کی گرفت سے آزاد نہ کروا سکی۔ جواب دو حرم، اور سچ سچ جواب دو، میں کوئی بھی جھوٹ نہیں سننا چاہتا۔ ارتضیٰ نے دوسرے ہاتھ کی کوہنی بیڈ پر ٹکائی اور بالکل اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے جاتے ہوئے
اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑی۔ سب سچ کہہ رہی ہوں، آپ میرا یقین کریں۔ بمشکل اپنے حواس یکجا کرتے ہوئے خرم نے اسے یقین دہانی کروائی، مگر وہ آگے سے ایسے طنزیہ ہنسا جیسے کہہ رہا ہو، مجھے تمہاری اس بات پر یقین نہیں، میرے بال چھوڑ دیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے ارتضیٰ کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹانا چاہا اور غیر متوقع طور پر وہ اس میں کامیاب بھی ہوئی۔ ارتضیٰ نے نہ صرف اس کے بال چھوڑے بلکہ اس سے کچھ دور ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا رخ دوسری طرف، جبکہ پشت خرم کی طرف تھی۔ اور جو درد تم نے مجھے دیے ہیں ان کا کیا خرم؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے بولا۔ نہیں دھاڑا تھا، اور خرم اپنی جگہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ وریشا کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کر کے تم نے میرا وقار بھی خراب کیا ہے۔ میری بیوی ہو کر بھی تم نے اتنی نیچ حرکت کی ہے۔ کیا تمہیں ایک لمحے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میری بیوی ہونے کی حیثیت سے تمہارا کیا وقار ہے؟ واپس اپنا رخ خرم کی طرف کرتے ہوئے اس نے تعصب سے سر کو جنبش دی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، مگر خرم اس کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ آپ نے مجھے بیوی ہونے کا مان بخشا ہی کب ہے؟ وہ خود کو کہنے سے روک نہ پائی۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ سی کرچیاں تھیں۔ ارتضیٰ کو اس کے جملے پر اپنے رویے کا شدت سے احساس ہوا، مگر وہ فی الوقت خرم کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم سے پسند کی شادی نہیں کی تھی میں نے جو تمہیں ایسا مان دیتا۔ پھروں دونوں ہاتھ جھلاتے ہوئے اس نے اپنی انا کو چنا اور اپنے احساسات اپنے چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیے۔ خرم کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کی نلاہٹ بھری اور سوجی ہوئی گال پر بہنے لگے۔ اور مجھے اپنے کبھی عمل کی وجہ بتاؤ۔ وہ ایک بار پھر اسی موضوع پر آ گیا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں نے انہیں ایسا کچھ نہیں کہا، وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ اس نے کربناک لہجے میں وہی بات دہرائی جس پر ارتضیٰ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہی بات، خرم مجھے صرف سچ سننا ہے۔ ارتضیٰ نے اسے نہایت سرد نظروں سے دیکھا۔ اس کی ایسی نظریں جسم سے سانس کھینچ لینے کا ہنر رکھتی تھیں۔ سچ کہہ رہی ہوں، آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں کر رہے ارتضیٰ؟ میں آپ کے نزدیک اتنی بے اعتبار کیوں ہوں؟ میرا کیا قصور ہے کہ آپ مجھے یوں بے مول کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے کہتے آخر میں اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر سسک پڑی۔ تمہارا قصور کیا ہے یہ بھی تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ میں نہیں جانتی مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی سزا اس حویلی میں آپ سمیت باقی سب مجھے دے رہے ہیں۔ آنسوؤں کے بیچ اپنی اٹکتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش میں اس نے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ تمہارا قصور، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں تمہیں تمہارا قصور۔ جانتی ہو 20 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ ایک بار پھر بیڈ کے قریب آتے ہوئے اس پر جھک آیا اور آخر میں سوالیہ لہجہ اپنایا۔ خرم نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ 20 سال پہلے چچا سائیں کی شادی تھی عائشہ آنی کے ساتھ۔ سب بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی عین بارات والے دن تب ملیا میٹ ہوئی جب چچا سائیں تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر اس حویلی میں آئے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور انگلیوں کے پوروں سے اس کی نیلی ہوتی گال کو چھوا۔ وہ اس نرم لمس پر بھی سسک پڑی تھی کیونکہ گال شدید جل رہی تھی۔ پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی اور جانتی ہو پورے خاندان کے سامنے چچا سائیں نے اعتراف کیا تھا کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ انہوں نے شہر میں شادی کر رکھی تھی۔ اس خبر نے آنی کو اتنی تکلیف دی کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اپنی شادی کے دن انہوں نے عروسی جوڑے کی جگہ کفن پہنا تھا۔ ارتضیٰ کی آواز ضبط سے بکھری اور خرم کی آنکھیں شدت سے آنسو بہانے لگیں۔ ان کے دکھ میں نانا اور نانی کی وفات ہو گئی۔ اب بتاؤ تم بے قصور ہو؟ نہیں، تمہاری وجہ سے اتنے لوگوں کی جان گئی، اور آج جو تم نے چچی سائیں کو دکھ دیا ہے اس کی معافی نہیں ملے گی تمہیں۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں جیسے 20 سال پہلے کی رودات سناتے سناتے سنجیدہ ہوا۔ خرم کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ اوپر سے وہ خرم کے اتنا نزدیک تھا کہ وہ سانس بھی بمشکل لے رہی تھی۔ اس بار تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی، نہایت خشک لہجے میں اپنی بات کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ خرم کے دوپٹے کی طرف بڑھایا اور سائیڈ ٹیبل پر بڑھتا لیمپ بجھا دیا۔ نہیں،
حرم نے مزاحمت کرنی چاہی، مگر اس دیو ہیکل وجود کے سامنے اس کی کمزور مزاحمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ 1 ماہ بعد، یہ پچھلا 1 مہینہ ایسا تھا جس میں حرم اس حویلی میں اور خاص کر ارتضیٰ کی زندگی میں اپنی حیثیت اچھے سے محسوس کر چکی تھی۔ وہ ارتضیٰ کے علاوہ حویلی کے کسی فرد سے بات نہیں کر سکتی تھی، اور پہلے دن کی طرح اب بھی ارتضیٰ کا ہر کام اس کے ذمے تھا۔ اب بھی ارتضیٰ سٹنگ ایریا میں دادا سائیں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جاوید شاہ بھی دوسرے صوفے پر بیٹھے کچھ سیاسی معاملات دیکھ رہے تھے، جبکہ حرم ارتضیٰ کے لیے چائے بنانے کے غرض سے کچن میں موجود تھی۔ آسیہ شاہ اور کمل شاہ بھی سٹنگ ایریا میں بیٹھی تھیں۔ وریشا اپنے کمرے سے نکلی اور آسیہ بیگم کو سٹنگ ایریا میں بیٹھے دیکھ کر وہیں چلی آئی۔ وہ جانتی تھی حرم چائے بنانے کے لیے کچن میں ہے، اور اسی لیے دماغ میں کچھ خرافاتی سا سوچتے ہوئے وہ ارتضیٰ کے ساتھ والے صوفے پر جا بیٹھی۔ کچھ دیر بعد حرم ہاتھ میں ٹرے لیے وہیں داخل ہوئی، اور ارتضیٰ کی طرف جانے کے لیے اسے وریشا کے سامنے سے گزرنا تھا۔ وریشا نے شیطانی نظروں سے حرم کو آگے آتے دیکھا، اور جو ہی وہ وریشا کے سامنے سے گزری، وریشا نے جان بوجھ کر اپنی ٹانگ تھوڑی سی آگے کی، اور نتیجتاً حرم کو ٹھوکر لگی اور ٹرے میں موجود گرم چائے چھلک کر ارتضیٰ کے سینے پر گری۔ سینے پر ہوتی شدید جلن کے باعث بڑھتے غصے کی وجہ سے ارتضیٰ کا ہاتھ حرم کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہاں تھپڑ کی آواز کے بعد خاموشی چھا گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ارتضیٰ؟ سب سے پہلے کمل نے ہی حواس یکجا کیے اور غصے سے بے قابو ہوتے ارتضیٰ کو مخاطب کیا، جبکہ جسے تھپڑ لگی تھی وہ تو یوں مجرموں کی طرح سر جھکائے ساکت کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ برخوردار، اتنی سی بات پر حواس نہیں کھوتے۔ گولی لگنے کی تکلیف بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے جو تم محسوس کر چکے ہو، اور اس کے سامنے یہ چائے سے جلنے کی جنن کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں۔ جاوید شاہ نے بھی اسے غصے سے لتاڑا۔ ان کی بات پر ارتضیٰ کو اپنے شدید ری ایکشن پر ملال سا ہوا۔ اس نے حرم کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے ارتضیٰ کو کچھ کہا ہی نہ تھا۔ حرم بیٹا، اپنے کمرے میں جاؤ۔ کمل نے ہی بت بنی حرم کو مخاطب کیا تو حرم نے نگاہیں اٹھا کر ارتضیٰ کو دیکھا۔ ارتضیٰ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں، اور آج پہلی بار ان نم نگاہوں کو دیکھ کر ارتضیٰ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ حرم کے ساتھ اپنی کی گئی ساری زیادتیاں یاد آئیں اور اس کی پیشمانی میں اضافہ ہو گیا۔ حرم نے صرف ایک نگاہ ہی ارتضیٰ پر ڈالی اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، اور ارتضیٰ کو یوں لگا جیسے وہ اس کا سارا سکون بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ آج پہلی بار اسے اپنا دل مختلف لے پر دھڑکتا محسوس ہوا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی حرم کے پیچھے نہ جا سکا تھا۔ صبح کے واقعے کے بعد ارتضیٰ کسی ضروری کام کے سلسلے میں ڈیرے پر چلا گیا، اور پھر جب اس کی واپسی ہوئی تب تک شام ڈھل چکی تھی۔ اب آسمان میں کہیں کہیں ستارے نظر آ رہے تھے۔ ارتضیٰ کی گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی، اور پھر اس کی گاڑی سے باہر نکلنے سے پہلے ہی حرم گاڑی کے قریب آئی۔ وہ شاید اس کے انتظار میں پورچ میں ہی کھڑی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ گاڑی سے باہر آتے ہوئے ارتضیٰ نے حرم کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ اس وقت کاسنی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، خود کو شال سے اچھے سے کور کیے ہوئے تھی۔ ہاں، اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان اب بھی موجود تھا، اور وہ گال ذرا سوجی ہوئی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بابا کے پاس لے جائیں پلیز۔ اس کے لہجے میں منت تھی، اور آواز شاید پورا دن رونے کے سبب بھاری ہو رہی تھی۔ کل لے جاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی، اور اس وقت قبرستان جانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے نرم آواز میں انکار کیا، اور اس کی توجہ باہر پھیلتے اندھیرے کی طرف کروائی۔ پلیز ارتضیٰ، مجھے بابا سائیں کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ابھی لے جائیں۔ وہ جیسے اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں اٹک اٹک کر بولتی بات کے آخر میں سسک پڑی۔ یہ منظر دل خراش تھا، اور کچھ ارتضیٰ کو اپنے مارے گئے تھپڑ کا ملال تھا کہ وہ اب اسے انکار نہ کر پایا۔ ٹھیک ہے، بیٹھو گاڑی میں، لے چلتا ہوں، مگر تم وہاں زیادہ دیر نہیں رکو گی،
حامی بھرنے کے ساتھ ہی اس نے تاکید کی تو حرم نے فوراً سر کو اسبات میں جنبش دی اور ارتضیٰ کے دروازہ کھولنے پر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ بھی چادر سے ڈھانپ لیا تھا۔ ارتضیٰ نے ڈرائیور کو وہاں سے جانے کو کہا اور اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو قبرستان کے راستے کی جانب موڑ دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ان کی گاڑی قبرستان کے ساتھ کچی سڑک پر رکی تھی۔ تم چچا سائیں کی قبر پر زیادہ دیر نہیں رکو گی؟ باہر نکلنے سے پہلے ارتضیٰ نے اسے ایک بار پھر تاکید کی اور اس کی نم نگاہوں سے دانستہ اپنی نظریں ہٹائیں۔ حرم نے سر اسبات میں ہلایا تو ارتضیٰ گاڑی سے باہر نکلا۔ پھر اس نے دوسری طرف آ کر حرم کی طرف کا دروازہ کھولا۔ حرم اس پروٹوکول کی توقع نہیں کر رہی تھی، تبھی اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے باہر نکلی اور پھر ارتضیٰ کی تقلید میں قبروں کی طرف بڑھی۔ چونکہ وہ آج پہلی بار بابا سائیں کی قبر پر آ رہی تھی، اسی لیے اسے معلوم نہ تھا کہ ان کی قبر کس طرف ہے۔ ابھی انہوں نے چند قدم ہی آگے لیے تھے کہ ارتضیٰ کے فون پر آتی کال کی وجہ سے اسے رکنا پڑا تھا۔ حرم بھی اس سے چند قدموں کے فاصلے پر رکی اور ارتضیٰ کو کال کی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر وہ سرسری انداز میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں سڑک کے دائیں طرف دور تک پھیلا قبرستان تھا، جبکہ بائیں طرف گھنے درخت اور ان سے کچھ پیچھے آبادی تھی۔ حرم کی نگاہیں بائیں طرف گئیں اور پھر وہاں درخت کے پیچھے سیاہ ہیولا محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوف اترا۔ ارتضیٰ کی پشت ان درختوں کی طرف تھی، اسی لیے وہ اس آدمی کو نہ دیکھ سکا تھا۔ حرم کو خوف اس بات کا تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں بندوق تھی جس سے وہ ارتضیٰ کی پشت کا نشانہ لیے ہوئے تھا۔ وہ آدمی بھی حرم کو اپنی طرف دیکھتا محسوس کر چکا تھا اور تبھی اس نے جلد بازی میں ٹریگر دبا دیا۔ ارتضیٰ! حرم چیخ مارتے ہوئے اس کے مقابل آئی اور ارتضیٰ کے نام کی وہ گولی حرم کے وجود میں پیوست ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کے پیچھے مڑ کر اسے تھامنے تک وہ آدمی دوسری گولی بھی چلا چکا تھا۔ حرم کے وجود نے ہچکی بھری اور اس کی آنکھیں ناقابل برداشت درد کی وجہ سے بند ہونے لگیں۔ حرم! اسے اپنے بازو میں حصار میں لیتے ہوئے ارتضیٰ نے اس کے گال سہلائی، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حرم! میرے سامنے کیوں آئی تم؟ اس کے وجود سے بہتے خون کو دیکھتے ہوئے ارتضیٰ نے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ گولی کی آواز پر قریبی آبادی سے کچھ لوگ اس طرف آئے اور پھر انہوں نے ہی ایمبولینس کو کال کی۔ ارتضیٰ تو حرم کے وجود کو دیکھ کر خود بے جان ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور سفید سوٹ حرم کے خون سے سرخ ہو رہے تھے، مگر اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ تھا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس وہاں پہنچی تو حرم کو ہسپتال پہنچا دیا گیا اور اس کے جسم سے گولیاں نکالنے کے لیے اس کا فوری آپریشن شروع کر دیا گیا۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد رات اب ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ باہر مکمل اندھیرا پھیل چکا تھا اور آپریشن روم کے باہر دیوار سے سر ٹکا کر کھڑے ارتضیٰ کو بھی اپنی زندگی اندھیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج ہی تو اسے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہوا تھا اور وہ حرم سے معافی مانگنے کی غرض سے حویلی جلدی واپس آیا تھا، مگر قدرت نے تو اسے یہ بھی نہ کرنے دیا تھا۔ حرم کو ایک پیٹ میں اور ایک پسلی کے قریب گولی لگی تھی۔ اس کا خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت کریٹیکل تھی اور ڈاکٹرز کوئی امید افزا خبر نہ دے رہے تھے۔ اس وقت کمل شاہ، جاوید شاہ اور فیروز شاہ بھی ہسپتال میں موجود تھے، مگر ان سب کی موجودگی بھی ارتضیٰ کو کوئی ڈھارس نہیں دے رہی تھی۔ ارتضیٰ اپنی ہی سوچوں میں منہمک تھا جب آپریشن تھیٹر کی لال بتی بند ہوئی اور چند لمحوں بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ ارتضیٰ کے قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ جاوید شاہ اور کمل شاہ ہی حرم کی کنڈیشن جاننے کے لیے ڈاکٹر کے قریب آئے تھے۔ حرم کیسی ہے ڈاکٹر؟ کمل شاہ نے بے چینی سے سوال کیا۔ ارتضیٰ سمیت باقی سب کی نظریں بھی ڈاکٹر کی طرف تھیں۔ آئی ایم سوری۔ اس سے زیادہ ارتضیٰ کچھ نہ سن سکا۔ یہ پہلا جملہ ہی ایسا تھا
کہ اس نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور اپنے قدموں کو الٹی سمت میں حرکت دی۔ وہ حرم کی موت کی خبر نہ سن سکتا تھا، مگر ڈاکٹر کا جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ یہ جملہ اس کی حصے مفلوج کر رہا تھا۔ ارتضیٰ وحشت ناک تاثرات کے ساتھ ہسپتال سے باہر نکلا اور پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ اس کی آنکھیں آج پہلی بار شدت سے نم ہو کر آنسو بہا رہی ہیں۔ اس نے اپنے اندر کے سناٹے سے خوفزدہ ہو کر گاڑی سٹارٹ کی اور ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ اس کی گاڑی بہت تیز رفتار میں سڑکوں پر آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ارتضیٰ کو خود نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس دوران اس کی آنکھیں شدت سے نم ہو کر سامنے کا منظر دھندلا رہی تھیں اور پھر اسی دھندلاہٹ کے سبب اس کی گاڑی سڑک کنارے کھڑے درخت میں جا لگی۔ ارتضیٰ کا سر اسٹیئرنگ میں زور سے لگا اور وہاں سے خون کی بوندیں بہتی ہوئی گال پر لکیر بنانے لگیں۔ کیوں حرم کیوں آئی تم میرے سامنے؟ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھوں سے مکے برساتے ہوئے وہ زور سے چیخا۔ میں نے تو تمہارے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، پھر میرے سامنے آ کر تم نے اپنی جان کیوں دی؟ وہ زور سے چیختا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ حرم، ارتضیٰ نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ کاش میں تم پر پہلے دن اپنے جذبات ظاہر کر دیتا تو آج مجھے یوں پچھتانا نہ پڑتا۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ بات جسے وہ خود سے بھی چھپاتا تھا آج اس کی زبان پر آ گئی تھی، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ حرم، اگر تم نہیں رہی تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ اس نے خود کلامی کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اب بے خوف تھیں، جیسے وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر چکا ہو اور اس سے قبل وہ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے گاڑی سٹارٹ کرتا۔ موبائل پر آتی جاوید شاہ کی کال نے اس کا دھیان اپنی جانب کروا لیا۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا، مگر بابا سائیں کی بار بار آتی کال نے اسے فون اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ جی بابا سائیں، کہاں ہو برخوردار؟ یہاں حرم تمہارا نام بار بار پکار رہی ہے اور تم ایسے غائب ہو گئے ہو جیسے گدھے کے سر سے سینگ، انہوں نے غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ارتضیٰ کو لتاڑا اور گہرا طنز کیا، مگر ارتضیٰ نے تو صرف ان کی پہلی بات ہی سنی تھی۔ حرم، وہ میرا نام کیسے لے سکتی ہے؟ اس کی آواز بے یقین سی تھی۔ یہاں آؤ اور خود دیکھ لو وہ کیسے تمہارا نام لے رہی ہے۔ جاوید شاہ نے مزید کچھ بھی کہے بغیر کال کاٹ دی۔ ارتضیٰ نے اضطرابی کیفیت میں بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کا رخ ہسپتال کی طرف کر دیا۔ کچھ دیر پہلے آئی ایم سوری، ہم اپنی پوری کوشش کے باوجود بچے کو تو نہیں بچا سکے، مگر پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے انہیں وہ خبر دی جسے سننے کو وہ سب بے تاب تھے، مگر ارتضیٰ تو ان کی پوری بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ انہیں تھوڑی دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے اور امید ہے انہیں ہوش بھی جلد آ جائے گا، پھر آپ سب 1 by 1 ان سے مل سکتے ہیں۔ تھینک یو، ڈاکٹر نے مزید بتاتے ہوئے اپنی بات سمیٹی اور وہاں سے چلی گئیں۔ ان سب نے بے اختیار سکون بھری سانس ہوا کے سپرد کی اور تبھی جاوید شاہ کو ارتضیٰ کا خیال آیا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے باہر بھی آئے، مگر پارکنگ میں نہ ارتضیٰ موجود تھا نہ اس کی گاڑی۔ انہوں نے 2-3 گھنٹے تو اس کے واپس آنے کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آیا تو مجبوراً انہیں ارتضیٰ کو کال کرنی پڑی تھی۔ ارتضیٰ اگلے 10 منٹ بعد ہی ہسپتال میں موجود تھا۔ اس کے سر کا زخم دیکھتے ہوئے جاوید شاہ نے اسے پہلے اپنی پٹی کروانے کو بھی کہا، مگر اس وقت ارتضیٰ کے لیے حرم کو دیکھنا زیادہ اہم تھا، اسی لیے وہ بغیر ان کی بات مانے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں حرم موجود تھی۔ حرم کے پاس کمل شاہ بیٹھی تھیں، مگر ارتضیٰ کو اندر آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ بہتر تھا وہ دونوں آج اکیلے میں اپنا ہر مسئلہ سلجھا لیتے۔ حرم، وہ تڑپ کر آگے اسے پکارتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ تمہاری چلتی سانسیں محسوس کر کے مجھے جو سکون و اطمینان نصیب ہوا ہے، میں اس کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتا۔ لہجے میں ڈھیر ساری تڑپ اور نرمی بھرے وہ حرم کو آج سچ میں خوش کر گیا تھا، مگر
اس کی یہ خوشی تب مدھم پڑی جب اس کی نگاہ ارتضیٰ کے ماتھے پر خشک ہو چکے خون پر پڑی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ خرم کی آواز یہ کہتے ہوئے کانپی۔ کچھ نہیں، بس اللہ نے شاید تمہیں تکلیف دینے کی چھوٹی سی سزا دی ہے۔ وہ جواب دینے کے ساتھ ہی اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ خرم، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، پلیز مجھے اس سب کے لیے معاف کر دو۔ وہ جیسے نظریں جھکائے اپنے عمل پر پیشمان تھا۔ خرم کو وہ ایسے بالکل اچھا نہ لگا۔ آپ معافی نہ مانگے، وہ اسے یوں پیشمان دیکھ ہی نہ سکتی تھی۔ تمہاری روح کتنی پاکیزہ اور دل کتنا صاف ہے خرم۔ مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے تمہاری روح کو تکلیف دی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی اور باخدا خرم اسے ایسے دیکھ ہی نہ سکتی تھی۔ پلیز ارتضیٰ، آپ ایسے روئیں گے تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ اپنا کانپتا ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی آنکھیں صاف کر گئی اور ارتضیٰ نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ جب تم میرے ہاتھوں میں بے ہوش ہوئی تھی تب مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے، اور یہ سوچ ہی میری دھڑکن رک گئی تھی۔ آج وہ پہلی بار اس کے سامنے اپنے جذبات عیاں کر رہا تھا۔ تم نے میرے حصے کی تکلیف کیوں برداشت کی خرم؟ ارتضیٰ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ نڈھال تھی مگر ارتضیٰ کے اظہار اس میں نئی جان پھونک رہے تھے۔ اتنی سی تکلیف کے بعد اگر مجھے آپ کا اظہار اور دادا سائیں کا پیار ملے تو پھر یہ تکلیف تو بہت معمولی ہے۔ وہ جیسے ستائش سے کہتے ہوئے اپنی تکلیف پسے پشت ڈال گئی۔ ارتضیٰ نے جھک کر بے ساختہ اس کی جبیں چوم لی۔ آج دادا سائیں نے بھی ایسے ہی میرا سر چوما ہے۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر خرم نے اسے فیروز شاہ کے بارے میں بتایا تو ارتضیٰ کو بھی اس بات پر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا خرم؟ وہ ایک بار پھر اسی بات پر آ گیا۔ مجھے کبھی آپ پر غصہ نہیں آیا ارتضیٰ، نہ ہی میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ آپ کبھی مجھ سے معافی مانگیں، لیکن اگر آپ کی تسلی میرے معاف کرنے سے ہوتی ہے تو میں نے آپ کو معاف کیا ارتضیٰ۔ وہ بہت نرمی اور دریا دلی سے اسے اس ملال سے نکال لائی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں میری ذات سے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں ملے گی۔ اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے وہ عہد و پیمان باندھ رہا تھا اور خرم کو اس بار اپنی قسمت پر پورا یقین تھا۔ وہ جانتی تھی ہر آزمائش کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور یقیناً وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو چکی تھی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہمسفر کے دل میں اس کی محبت ڈال دی تھی۔